اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو، اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اسے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔